بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نظم ہے 11ویں کلاس کی، اے ٹیل آف ٹو سٹیز، دو شہروں کی کہانی۔ ٹیل کہتے ہیں کہانی کو۔ یہ جاپان کے دو شہر تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ جنگ عظیم دوم میں وہاں پہ بمباری کی گئی، ایٹم بم جو ہے مطلب ہے وہاں پہ گرایا گیا، تو ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ جو نظم ہے، اور بڑی افسردہ مطلب ہے نا کر دینے والی انسان کو، اور پریشان کرنے والی ہے۔ اور اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے، اگر جنگ لگتی ہے اور ہم خطرناک اسلحہ آج کل جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے کیا نتائج ہیں۔ یہ جان پیٹر نے لکھی ہے، یہ برطانیہ کا تھا بیسیکلی، لیکن آخری عمر میں جو ہے نا ویسے کافی اس کی عمر 90 سال اور میرا اوپر ہے، 90 سال سے اوپر، یہ فرانس میں رہا تھا، تو اس نے یہ نظم لکھی ہے جان پیٹر نے۔ ان دا اسٹارمز آف دا شریل، اوپر دیکھیں ادھر، یہ آپ لوگوں کو کس لیے برکت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ ان دا اسٹارمز آف دا شریلز، چیخوں کے طوفانوں میں۔ ان دا اسٹارمز آف دا شریلز، چیخوں کے طوفانوں میں۔ ان دا اسٹارمز آف دا شریلز، چیخوں کے طوفانوں میں۔ اسٹارم کہتے ہیں طوفان کو، اور شریل کہتے ہیں چیخ کو۔ آف آرمز، اسلحے، سموک، دھوئیں، اینڈ دا ڈرلز، اور فوجی مشقوں کے طوفانوں میں۔ یہ اسٹارمز کا تعلق سب کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر طرف یہ چیز تھی۔ کیا تھی؟ چیخوں پکار ہے، اسلحہ ہے، دھواں ہے، اور جو فوجی ہے وہ مشقیں کر رہے ہیں۔ اور اس کو حقیقت سمجھنے کے لیے صورتحال کو جنگ عظیم دوم کے بارے میں ذرا جامع انداز میں آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جنگ عظیم اول میں کتنی تباہی ہوئی تھی، پھر جنگ عظیم دوم میں، ورلڈ وار 2، یہ اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری آپ دیکھ لیں۔ آل ور سکارٹ، سارے، سکار کا معنی ڈرانا ہوتا ہے، سارے ڈرا دیے گئے تھے۔ بورڈ، جلا دیے گئے تھے، اینڈ افریڈ، اور خوف زدہ تھے۔ پاور لیس اینڈ ہیلپ لیس ور دے میڈ، اور وہ بنا دیے گئے تھے، دے ور میڈ، وہ بنا دیے گئے تھے، پاور لیس اینڈ ہیلپ لیس، بے بس اور لاچار۔ دونوں کا معنی بے یار و مددگار ہوتا ہے، پاور لیس بغیر طاقت کے، اینڈ ہیلپ لیس اور بغیر مدد کے، یعنی بے بس تھے وہ اور لاچار تھے، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ وہ فل ور آل دا ہلز، ساری پہاڑیاں، ہل کہتے ہیں پہاڑی کو، وہ فل غمناک تھیں، غمگین تھیں، یہ کہنے وہ فل غمگین تھیں، وہ کہتے ہیں غم کو، وہ فل غم سے بھری ہوئی تھیں، یعنی غمگین تھیں ساری پہاڑیاں۔ ویسٹ فل ور آل دا گرلز، اور جو سارے چولہے ہیں، گرلز چولہے، ویسٹ فل وہ ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے تھے۔ نن ٹو شیئر دیئر مونز، نن ٹو لیسن دیئر گرونز، کوئی بھی نہیں تھا ان کے کراہنے کو بانٹنے کے لیے، ان کے ماتم کو شیئر کرنے کے لیے۔ نان ٹو لیسن دیئر گرونز، اور کوئی بھی نہیں تھا ان کے، گرون کا معنی بھی سسکیاں لینا، کراہنا ہوتا ہے، ایک کا ترجمہ کر لیں کراہنا، دوسرے کا ترجمہ کر لیں سسکیاں لینا، گرونز۔ لیسن کا معنی LESSEN، لیسن کم کرنا۔ دا فلاورز آل سمیشڈ، برڈ کرشڈ اینڈ آل ڈیشڈ، پھول اور ان کے ذائقے، آل سمیشڈ سب تباہ ہو گئے۔ سمیش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈسٹرائے، تباہ کرنا، تباہ ہونا۔ برنڈ جل گئے، کرشڈ کچل دیے گئے، اینڈ آل ڈیشڈ اور سب ختم کر دیے گئے، مطلب ظاہر بم مارا گیا، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جل کے جو ہیں وہ راکھ ہو گئی ہیں، زمین دوز ہو گئی ہیں، بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں۔ تو یہ درخت کیا مطلب چیز ہے اس کے سامنے، درخت ہر چیز ختم ہوگی، بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ ختم ہو گئے، یہ پھول شول یہ وہ، انہوں نے کہاں پہ رہنا تھا۔ اینڈ آل پاس تھرو دا گرائنڈ لیونگ دیئر نتھنگ بیہائنڈ، اور سب یہ سب کچھ تمام لوگ اور باقی چیزیں یہ سب گزرے چکی میں سے، گرائنڈ کہتے ہیں چکی، یعنی ظلم کی چکی میں سے یہ گزرے۔ لیونگ دیئر نتھنگ بیہائنڈ، پیچھے کچھ نہ چھوڑتے ہوئے، لیونگ دیئر نتھنگ چھوڑتے ہوئے پیچھے، دیئر لیونگ دیئر چھوڑتے ہوئے وہاں پہ، نتھنگ کچھ بھی نہیں، بیہائنڈ پیچھے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ نو آئی کوڈ لک دا ایکسپلوژن دیٹ ٹک
کوئی بھی آنکھ could look وہ دیکھ نہ سکی, the explosion دھماکے کو, that took جس نے لے لی, the lives of two glories in the moments of furies. دو گلوری کہتے ہیں عظمت کو, مراد یہاں پہ عظیم شہر ہیں, دو عظیم شہروں کی زندگیوں کو جس دھماکے نے لے لیا, in the moments of furies, fury کہتے ہیں غصے کو, غیظ و غضب کو, غیظ و غضب کے لمحات میں, ہاں, دو شہروں کی زندگیوں کو جس نے لے لیا, no eye could look کوئی آنکھ دیکھ نہ سکی. all was done by a nation سارا کیا گیا ایک ایسی قوم کے ذریعے, who in her wild passion جنہوں نے اپنے وحشیانہ پیشن جذبے میں, پیشن کہتے ہیں جذبے کو, cared not پرواہ نہ کی, for the human rights انسانی حقوق کی, nor saved them from deadly fights اور نہ ہی ان کو بچایا مہلک فائٹس جنگوں سے. امریکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے وحشیانہ جذبے میں آ کے اور غصے میں آ کے ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کی, کہ بچوں کا خیال کرنا ہے اور عورتوں کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے, بزرگوں کا, بیماروں کا. جنگ ہے, لڑائی ہے تو پھر فوجیوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ یہ پڑھیں, آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ امریکہ نے یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم کیوں برسائے تھے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. جو جاپان نے بڑا کام کیا تھا اور اس کے بدلے میں جو امریکہ والے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ بم برسائے تھے. بٹ ہاؤ مچ گریٹ ور دے کس قدر بڑے وردے وہ تھے, یعنی کتنے وہ عظیم تھے. who bore the pains of black day جنہوں نے یوم سیاہ تاریخ دن کی پینز تکالیف کو برداشت کیا, بیئر بورن. ashes are not merely the waste, they can really create the great. راکھ کے ڈھیر ashes, وہ ایش کہتے ہیں نا راکھ کو, ashes جمع کا لفظ ہے. تو راکھ کے ڈھیر are not merely the waste, اور نہیں ہے, اور ناٹ نہیں ہے, merely محض the waste ملبہ, یعنی جو ملبہ ہے نا وہ صرف راکھ کے ڈھیر وہاں پہ نہیں تھے بلکہ نہیں ہوتے. they can really create the great واقعتاً وہ پیدا کر سکتے ہیں گریٹ عظیم لوگ. یعنی اگر بندہ سمجھے کہ میرے اوپر بڑی مصیبت آئی ہے اور بندہ سبق سیکھے اور اپنے آپ کو کھڑا کرے, یہ چیز دیکھے کہ بھئی مصائب آتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک چیز گر گئی ہے تو اس کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو ایسے انسان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, قوم بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اس کا تھوڑا سا جو تھیم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. کہتے ہیں دا پیپل آف دا ٹو سٹیز. یہ تھیم دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس میں کیا بات ہے, دوسرا جو کویسچن آنسر جب ہم کریں گے تو اس میں سے ہم جواب میں یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں. دو شہروں کے لوگ آف جاپان کے پاسڈ تھرو دا موسٹ کروول پیریڈ آف دیئر لائفز. پاسڈ وہ گزرے, تھرو دا موسٹ کروول پیریڈ بہت زیادہ ظالمانہ دور, آف دیئر لائفز ان کی زندگیوں کا, اپنی زندگی کے بہت سے ظالمانہ دور میں سے گزرے. وین جب دا اٹامک بامز برسٹ, ایٹم بم پھٹے, اینڈ ڈسٹرائڈ دا گلوری آف دیئر کلچر اور انہوں نے تباہ کر دیا ان کے تہذیب اینڈ سویلائزیشن, کلچر اینڈ سویلائزیشن, تہذیب و ثقافت کی عظمت کو انہوں نے تباہ کر دیا. دے سفرڈ آل دا پینز انہوں نے جھیلیں تمام تکالیف, اینڈ پینگز اور دورے, تکالیف کے دورے, پیشنٹلی صبر سے, اینڈ بولڈلی اور بہادری تھی, اینڈ ڈڈ ناٹ لوز ہرٹ اور دل نہیں کھویا, دل نہیں چھوڑا. دے انہوں نے ود دیئر گریٹ ول اپنے بڑے ارادے, اینڈ ڈٹرمنیشن اور عزم مصمم کے ساتھ, انہوں نے نہیں وہ لوگ اگین دوبارہ روز کھڑے ہو گئے ٹو دا ہائٹس بلندیوں کی طرف. ایز این اکانومک پاور ایک معاشی طاقت کے طور پہ, فرام دا ایشز راکھ کے ڈھیروں سے. تو یہ اس کا تھیم ہے جی. باقی الفاظ معنی آپ اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے, اور بیسک کنسیپٹ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا, پتہ ہوگا, تو پھر آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے نا, کویسچن آنسر کا جواب دے سکیں گے. اگر آپ کو آتا ہی نہیں ہے تو پھر اوکھا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے.